नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा फिर हाज़िर हैं आपकी खिदमत में। नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं शान माह रमज़ान। हमारी इलामा साहब से इस्लाही गुफ्तगू जारी है और इलामा साहब ने एक ज़िक्र किया शान अहले बैत का। तो अहले बैत, क्योंकि कल हमारा जो मौजू था, कल का प्रोग्राम जो था वो हमने शान हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा की शान में हमने किया था। तो लामा साहब, आपने माशाल्लाह बड़ी अच्छी गुफ्तगू फरमा रहे हैं, लेकिन मेरा कुछ ज़हन है कि आप थोड़ा सा मज़ीद शान अहले बैत, क्योंकि कल भी हमने शान अहले बैत ही बयान की है, तो इसके बारे में आप थोड़ी सी जो है ना गुफ्तगू फरमाएँ, ताकि हमारे नाज़रीन को शान अहले बैत की शान का पता चल जाए कि शान अहले बैत की शान क्या है। उसके बाद हमारी जो इस्लाही गुफ्तगू है वो भी जारी रहेगी, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अंदर भी शान अहले बैत का जो जिक्र फरमाया है, इसके बारे में थोड़ी सी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन को हो जाना है। जी, आप तो मैंने जैसा कि आपको पहले बताया कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है। आपने फरमाया कि मैं दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़ कर जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अपनी अहले बैत। इनके बगैर देखिए, अब अहले बैत पर हम नमाज के अंदर भी दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, ये ज़रूरी है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन। बिल्कुल। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने फरमाया, जिस बंदे ने मेरी आल का हक नहीं पहचाना तो वो तीन बंदों में से एक होगा, या तो वो मुनाफिक है, या वलदुज़्ज़ना ज़ानिया वो ज़ानी का बेटा है, या फिर इस हाल में उसकी माँ हामला हुई कि वो जो है वो पाकी की हालत में नहीं थी। इन तीन दर्जों में से एक वो है, इस मुकाम पर वो है कि वो या तो मुनाफिक है, या ज़ानी का बेटा है, या फिर उसकी माँ नापाकी की हालत में हामला हुई, जिसने मेरी अहले बैत का हक नहीं पहचाना। और जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ से ही वापस उन्हें कर दिया जाएगा कि वाकिफ़ुहुम इन्नहुम मसऊलून, वापस आ जाओ, तुमसे एक बहुत ज़रूरी सवाल करना भी बाकी है। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बगैर जो है वो कामयाबी नहीं है, किसी किस्म की कामयाबी नहीं है। और दूसरा, हमने कुरान मजीद फुरकान हमीद को छोड़ दिया। तीसरा, हमने हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जैसे पहचानना था, जैसे उनसे मोहब्बत करनी थी, जैसे हमारे उस्ताद गिरामी हज़रत अल्लामा हाफिज़ खादिम हुसैन रिज़वी साहब सारी ज़िंदगी उन्होंने नमूस रिसालत पर पहरा देते हुए गुजारी। उन्होंने बताया कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक मुसलमान का ताल्लुक़ कैसा होना चाहिए, कैसे ताल्लुक़ बनाकर वो चले। जैसे सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन हमारे सामने मिसालें हैं, क्योंकि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन मिसाल ऐसे हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सहाबी कन्नुजूमी बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। सुभान अल्लाह। कि मेरे सहाबा सितारों की मानंद हैं, जो इनकी इक्तदा करेगा वो हदायत पा जाएगा। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा, आपके ताबी, वो उनकी ज़िंदगी हमारे लिए मिशाल राह है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं जिनका नाम है हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा सानी। सहाबी नहीं, ताबी हैं। तो आप रोमियों के साथ जंग कर रहे थे, तो जंग के दौरान गिरफ़्तार होकर आ गए, बादशाह के सामने पेश किया गया, हथकड़ियाँ लगी हुई हैं। तो बादशाह ने कहा कि हथकड़ियाँ खोल दो। हथकड़ियाँ खोल दी गई तो कहा मेरे पास आएँ, पास करके कहा कि हम आपको ऑफ़र देते हैं कि आपको आधी बादशाही दी जाएगी। क्या बात। आपने क्या करना है कि आपने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को छोड़ देना है। आप कह दें कि हमने उनको तरीक़ों को छोड़ा तो सुकून की ज़िंदगी मिल जाएगी। तो अभी देखिए, हम आपको ख़त्म कर देंगे, मार देंगे, तो आपकी ज़िंदगी भी जाएगी, मिलेगा भी कुछ नहीं। तो किसी को क्या पता है, आधी बादशाही लें, सुकून की ज़िंदगी गुजारें। तो आपने पूछा कितनी बादशाही दोगे? कहने लगा जी आधी बादशाही। आपने फरमाया मुझे पूरी बादशाही दो, अरब की, अजम की, पूरी दुनिया की बादशाहियाँ लाकर मेरे सामने रख दो, तो मुझे कहो, तुम तो कहते हो छोड़ दो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों को, तो मुझे अगर ये कहो कि छोड़ना तो दूर की बात, सिर्फ ज़ुबान से ये निकालना है, लफ्ज़ ही बोलना है कि मैंने छोड़ा, छोड़ना नहीं है, सिर्फ ज़ुबान से कहना है,
تو میں ساری بادشاہیوں کو پاؤں کی ٹھوکر مار کر سائر پر کر دوں گا، لیکن اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ جنہوں نے حقیقی سکون پایا ہے، جنہوں نے کامیاب زندگیاں گزاری ہیں، جنہوں نے گزاری، تو بادشاہ کو تو بڑا غصہ ہے اس بات پر کہ ابھی میں آفر بڑھاتا اتنا لے لو یہ کر لو، تو اس نے تو کام ہی ختم کر دیا، ساری بادشاہیوں کو کہا میں ٹھوکر مارتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا وہ سامنے دیکھو کیا ہے، تو دیکھا تو ایک تیل کا ابلتا ہوا کڑاہا، اس کے اندر ایک پرندے کو پھینکا، باہر نکالا تو وہ روز ہو چکا تھا۔ کہا ابھی بھی تمہارا حال یہ ہونا ہے تو ابھی موقع ہے، آدھی بادشاہ ملے گی، سکون کی زندگی گزارو۔ آپ خاموش رہے، حکم ہوا سپاہیوں کو لے جا کر کڑاہے کے اندر پھینک دو۔ جب کڑاہے کے بالکل کنارے پر لے کر آئے تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ ثانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ سپاہی کہنے لگے بادشاہ رونے لگ گیا ہے، پریشان ہو گیا، کہا واپس لے آؤ، پریشان ہو گیا، واپس لے آؤ، واپس لے آئے۔ بادشاہ نے کہا اگر ڈر گئے ہو، سہم گئے ہو تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی میری آفر باقی ہے، آدھی بادشاہی دیتا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حذیفہ ثانی آپ فرمانے لگے بادشاہ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ مجھے ابھی اس کڑاہے کے اندر پھینک دیا جائے گا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے پاس جان ہی ایک ہے، ابھی میں اس کے اندر پھینک دیا جاؤں گا تو جو مجھے لذت اور سکون مل رہا ہے، سرور مل رہا ہے، وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ کاش میرے پاس لاکھوں جانیں ہوتی، ایک بار پھینک دیا جاتا دوسری جان لے کر کھڑا ہو جاتا، دوسری بار پھینک دیا جاتا تیسری جان لے کر کھڑا ہو جاتا، میرے پاس تو جان ہی ایک ہے، ابھی پھینک دیا جاؤں گا، میں تو اپنے مقدر پر رو رہا ہوں، کاش لاکھوں جانیں ہوتی، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور جو سرکار کے تابعی تھے ان کی ایسی زندگی تھی کہ انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو مضبوطی سے تھاما۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہمارے سامنے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گھوڑا خریدا ایک یہودی سے، تو گھوڑا خرید کر اس نے کہا جی اتنے کا، آپ نے فرمایا نہیں اتنے کا نہیں، اتنے کا دو، یعنی بے ہو گئی، معاملہ سودا طے ہوا، تو ایک رقم پر معاملہ طے ہو گیا کہ اتنی رقم آپ کو دیں گے، یہ گھوڑا ہمارا ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اب وہ پیچھے پیچھے آ رہا ہے، سرکار آگے آگے تشریف لے کر جا رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں گھوڑے کی لگام ہے۔ اب کیا ہوا کہ پیچھے سے ایک یہودی نے اس سے پوچھا کہ گھوڑا بیچنا، اس نے کہا جی بک چکا ہے۔ اس نے کہا کس نے خریدا؟ اس نے کہا جی وہ نبیوں کے امام الانبیاء، مسلمانوں کے جو نبی ہیں انہوں نے خریدا ہے۔ اب یہودی نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے تو کیوں نہ ہو کہ اس سودے کو جو ہے ختم کر دیا جائے، کہ ان کی بیع کو ختم کروایا جائے۔ تو اس نے کہا جی کتنے میں سودا؟ اس نے بتایا اتنے میں ہوا ہے۔ اس نے اس سے ڈبل پیسے کہہ دیے کہ میں دیتا ہوں۔ کیا بات! تو اب وہ بندہ جو ہے وہ کشمکش میں ہو گیا کہ اب مجھے ڈبل پیسے مل رہے ہیں۔ آخر کار اس نے کہا نہیں یار میرا سودا ہو چکا ہے۔ وہ کہنے لگا کوئی گواہ موجود تھا تمہارے پاس؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے کہا ان کو کہہ دیں آپ کہ ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا۔ تو اب وہ وہاں کھڑے ہو گئے، تو وہ اس بات پر ایگری ہو گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تشریف لے کر آئے۔ آپ نے فرمایا چلو بھی کیا چلتے نہیں؟ اس نے کہا جی کدھر چلنا ہے؟ آپ نے فرمایا ہمارا سودا ہو گیا، میں تمہیں پیسے دیتا ہوں۔ اس نے کہا جی ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا، جھوٹ بول دیا اس نے۔ تو سرکار دو عالم صلی لالچ آ گیا نا اس کے اندر، لالچ آ گیا، جی بالکل لالچ میں آ گیا، اور اس نے کہا ہمارا کوئی سودا نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا تم جھوٹ بول رہے ہو، ہمارا سودا ہوا ہے ابھی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کی شریعت میں جب کوئی دعویٰ کرتا ہے مدعی، وہ کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ گواہ پیش کرتا ہے۔ تو دوسرا بندہ کیا کرتا ہے؟ وہ قسم اٹھاتا ہے۔ تو اب وہ جھوٹ تو پہلے ہی بول چکا تھا، قسم اٹھانا اس کے لیے مشکل نہیں تھا، اور اسے یہ بات بھی پکی پتہ تھی کہ ہمارے پاس ہمارے دونوں کے علاوہ کوئی تیسرا بندہ بھی نہیں تھا، یہ گواہ کہاں سے لائیں گے؟ اتنے میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ سبحان اللہ۔ سرکار کا جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو کہنے لگے حضور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے یہ گھوڑا خریدا ہے۔ کیا بات ہے! تو آپ نے فرمایا ایمان کی مضبوطی دیکھیں، آپ تو موجود نہیں تھے جب ہمارا سودا ہوا تھا، تو آپ کیسے گواہی دے سکتے ہیں؟ کہا حضور آپ فرما رہے ہیں کہ میں نے گھوڑا خریدا ہے،
ہم نے تو یہ تو ایک گھوڑا ہے، ہم نے تو خدا کو آپ کے کہنے پہ مان لیا. کیا ہم بات. خدا کو جانتے ہی نہیں تھے کہ وہ خدا کون ہے، کہاں ہے. ہم نے آپ کو خدا کو آپ کے کہنے پر مان لیا ہے جب آپ فرما رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ جھگڑا سن کر اکٹھے ہوئے تھے ان کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کا ہاتھ پکڑ کر بلند کیا اور آپ نے فرمایا لوگو اب یہ تم لوگ گواہ ہو جانا اس بات پر کہ میں حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سند عطا کرتا ہوں کہ جہاں دو بندوں کی گواہی کی ضرورت پڑے گی میرا خزیمہ اکیلا ہی دو بندوں کی گواہی کے برابر اس کی گواہی ہوگی. سبحان اللہ. تو یہ مضبوطی تھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھتے تھے کہ آپ کے فرامین کیا ہیں، آپ نے کیا فرمایا ہے. لہذا جب سے ہم نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، اس وقت سے ہی ہمارے اندر یہ بے سکونی. اور اب دیکھیں کوئی سکون تلاش بھی کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے، موجودہ دور کے اندر وہ فیس بک نکال کے دیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہاں یہ آج کل بڑی بیماری. ہاں وہ ٹک ٹاک نکال کر دیکھنا شروع کر دیتا ہے. کسی بندے کو رات کو نیند نہیں آ رہی تو اب وہ بجائے قرآن کا مطالعہ کرنے کے، قرآن کو پڑھنے کے، اس کی تفسیر کو پڑھنے کی بجائے، حدیث کو پڑھنے کی بجائے اب وہ موبائل پکڑ کر لیتا ہے اور ٹک ٹاک چلانا شروع کر دیتا ہے کہ وہ وقتی طور پر مجھے سکون مل جائے. لیکن اگر حقیقی سکون کی بات کی جائے کہ حقیقی سکون کہاں سے ملے گا، تو حقیقی سکون جو ہے وہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جو ہے وہ دلوں کو سکون ملتا ہے. اور قرآن اور حدیث کو مطالعہ کرنے سے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحیح معنوں میں نسبت قائم کرنے کے ساتھ ہی جو ہے وہ قلبی اور روحانی سکون مل سکتا ہے. جی علامہ صاحب بہت اچھی گفتگو فرما رہے ہیں. علامہ صاحب بڑی آپ نے واقعی ہی اہم بات کی کہ اس دور میں سکون جو ہے وہ مصنوعی ہم تلاش کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ٹی وی کے ذریعے سکون حاصل کر لیں، ہم موبائل کے ذریعے حاصل کر لیں. حالانکہ ہمیں جو سکون ہے وہ دین کی تعلیمات سے حاصل کرنا چاہیے، قرآن پڑھ کے سکون حاصل کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کر کے سکون حاصل کرنا چاہیے. ان چیزوں سے ہم دور ہوئے ہیں تو ہمارا جو دلی سکون ہے، ہمارا جو حقیقی سکون ہے وہ ختم ہو گیا. ناظرین علامہ صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ابھی وقت ہوا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد پھر دوبارہ حاضر ہوں گے.